بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، جس کے معنی ہے رات کو آنے والا شہزادہ۔ وجہ تسمیہ شاید رات کے وقت پیدا ہونے کی رہی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور بھی تھے۔ چنانچہ اسرائیل کے 12 بیٹوں کی اولاد دوبارہ قبیلوں میں پھیل گئی، مزید قبیلہ در قبیلہ پھیلتی چلی گئی اور اسے بنی اسرائیل کا نام ملا، اور اس قوم نے بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ اس پر خدا کی عنایتیں بھی بہت ہوئیں اور غضب بھی بہت ٹوٹے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے اور ان کے فرزندان عزیز کہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے فرما روا بنے تو انہیں بھی اقتدار نصیب ہوا اور بڑے مزے کی زندگی گزارنے لگے۔ مصر پر قبطیوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس پوری قوم کو غلام بنا کر رکھ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کے بھائی ہارون کو بھی منصب نبوت عطا ہوا، تو یہ دونوں بھائی مصر کے بادشاہ یعنی فرعون کے پاس گئے اور اپنے پیغمبر برحق ہونے کی خبر اسے دی۔ اس کے مطالبے پر معجزات پیش کیے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا، جسے اس نے بڑی رعونت سے مسترد کیا۔ فرعون و موسیٰ کی کشاکش کی داستان بڑی طویل ہے، ہم اس پر ایک اور مزید ویڈیو بنا دیں گے۔ بہرحال ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے، مگر فرعون نے اپنے سپہ سالاروں اور وزیر حامان کی مدد سے قبطیوں کا ایک بڑا لشکر ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ دریا کے کنارے پر فرعونیوں نے انہیں جا لیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے تو ہمیں مروا دیا، آگے دریا ہے، اس میں جاتے ہیں تو بھی مر جائیں گے، پیچھے فرعون کا کیل کانٹے سے لیس لشکر ہے، وہ بھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اپنا ڈنڈا دریا پر مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، دریا میں ایسا رستہ بن گیا جس سے پختہ سڑک ہوتی ہے۔ اب تمام بنی اسرائیل جلدی جلدی اس راستے سے گزرنے لگے۔ فرعون بولا، اے کبوتیوں، دیکھتے کیا ہو، تم بھی اس راستے پر بنی اسرائیل کا تعاقب جاری رکھو۔ اللہ کی شان، جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا سے باہر آ گیا اور قبطیوں کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو پہلے کی طرح جاری کر دیا۔ دریا کی تلاطم خیز لہروں نے قبطیوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ فرعون بھی ڈوبنے لگا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے اور بولا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اب کیا فائدہ، یعنی موت کو سر پر دیکھ کر ایمان لانے سے کیا حاصل؟ لہٰذا فرعون سمیت تمام قبطی غرقِ دریا ہو گئے اور بنی اسرائیل کو معجزانہ طور پر نجات حاصل ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب کی اس کرم فرمائی پر وہ شکر و عطات میں بہت زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرتے، مگر معاملہ برعکس نکلا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک جادوگر سامری نے سونے کے زیورات قوم سے اکٹھے کر کے سونے کا ایک بچھڑا بنایا، جس سے جادو کے اثر سے باضابطہ ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ سامری نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، لہٰذا اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کی میقات پر اللہ کے حضور گئے ہوئے تھے۔ حضرت ہارون موجود تھے، لیکن ان کی بات کسی نے نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور قوم کو بچھڑے کی پرستش کرتے ہوئے پایا تو سخت غضبناک ہوئے اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال کھینچنے لگے۔ حضرت ہارون نے کہا، اے ماں جائے خفا نہ ہو، میں نے انہیں روکا تھا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی، بلکہ ان کا مجھے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ تم نے گوسالہ پرستی کر کے بہت بڑا گناہ اور ظلم کیا ہے، اللہ تمہارا یہ جرم معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ قوم نے اس پر بلاتا مل عمل کیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ معافی مل جانے کے بعد وقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مالک حقیقی سے لو لگاتے اور نبی کی اطاعت کرتے، مگر یہاں بھی انہوں نے روایتی اکھڑ مزاجی کا مظاہرہ کیا
کہنے لگے اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ ظاہر ہے یہ مطالبہ نہایت عاقبت نہ اندیشہ نہ تھا، لہٰذا پھر مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ کوہ طور کے گرد جمع ہو جائیں، ہم اس پر جلوہ پیدا ہوتے ہیں، اگر یہ ہوش و حواس برقرار رکھ سکے تو ہم انہیں اپنا دیدار کرا دیں گے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ بھی ہوش ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ متاع زندگی کھو بیٹھے ہیں، مگر اللہ نے ان پر کرم فرمایا، گویا انہیں ایک حیات نو عطا فرمائی۔ صرف یہی کرم نہیں بلکہ انہیں کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ صحرائے سینا میں انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر بادلوں کا سائبان تان لیا اور ان کی خوراک کا مستقل بندوبست یوں کیا کہ شبانہ روز من و سلوہ سے ان کی ضیافت فرمائی۔ من میٹھے میٹھے دانوں کا نام ہے اور سلوہ بٹیر سے قدرے بڑا ایک پرندہ تھا جسے وہ بھون کر کھاتے تھے، گویا تمام شیریں بھی میسر تھا اور قراری خوراک کا بھی انتظام تھا۔ حق بندہ کہ وہ شکر گزاری اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے، مگر اپنی متلون مزاجی اور بری فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر نافرمانی پر تل گئے اور اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے۔ تو ناظرین یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔